السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کے پاکیزہ کردار کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آئیے آج بھی اس مبارک مہینے کی مناسبت سے گفتگو کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور کردار کے تعلق سے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو عبداللہ جدلی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں: سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ سوال ایسا ہے کہ جس کے جواب میں ایک مکمل سمندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صرف آپ کے اخلاق کے اوپر آج تک ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صفحات لکھے جا چکے ہیں۔ تو اس ایک سوال کے جواب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا بڑا جواب کیسے دیتی؟ لہذا انہوں نے اخلاق کے ایک پہلو کا صرف ذکر کیا، اور یہ وہ پہلو ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے، اور وہ پہلو ہے زبان کا استعمال۔ اخلاق کا تعلق اعمال سے بھی ہے، کردار سے بھی ہے، حقوق سے بھی ہے، لیکن ان تمام کو چھوڑ کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اس سوال کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اخلاق کا ذکر فرمایا کہ آپ کی زبان مبارک کیسی تھی، کیونکہ زبان ہر انسان کے پاس ہے، چاہے وہ کسی مذہب کسی مسلک والا ہو، اور اس زبان سے ہر انسان بولتا ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو۔ لہذا یہ وہ گوشہ ہے اخلاق کا کہ جس سے کوئی خالی نہیں ہے، بری نہیں ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے تعلق سے جواب دیا۔ چنانچہ 3 الفاظ ارشاد فرمائے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، فرمایا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے۔ فحش گو یعنی زبان کا غلط استعمال۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے علماء لغت کے نزدیک گالی، جو آدمی گالی دیتا ہے زبان سے وہ سب سے پہلے فحش گو ہے۔ اس کے بعد ہے زبان سے لان تان، کسی پہ تانے کسنا، پھر اس کے بعد آتی ہیں غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، جھوٹی قسمیں، یہ سب آتی ہیں اس کے اندر۔ تو ایک لفظ میں فرما دیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ان تمام فواحشات و لغویات سے پاک تھی۔ آگے فرماتی ہیں وَلَمْ يَكُنْ مُتَفَحِّشًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متفحش بھی نہیں تھے۔ متفحش کا مطلب ہے بتکلف فحش گوئی کرنا۔ عادتاً آدمی فحش گوئی نہیں کرتا ہے، زبان صاف ہے، سیدھی گفتگو کرتا ہے، لیکن کبھی موقع پڑ جائے غصے میں آ گیا بہت زیادہ، کسی سے اختلاف اور لڑائی کی نوبت آ گئی، تو ایسے میں آدمی گالیوں پہ اتر آتا ہے، ایسے میں آدمی فحش گوئی پہ اتر آتا ہے، اسے کہا جاتا ہے متفحش۔ تو 2 لفظ ہیں، پہلا ہے فاحش یعنی عادت ہی ہے اس کی ہمیشہ گالی دینے کی، دوسرا ہے متفحش، عادت نہیں ہے لیکن جب موقع پڑتا ہے تو گالیاں دے بھی دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں برائیوں سے پاک اور صاف تھے۔ یہ گواہی دے رہی ہے کون؟ آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ ہم عام طور پہ عام نارمل زندگی میں اگر زبان کو صاف رکھتے ہیں، بے شک یہ سنت نبوی ہے، لیکن کبھی نوبت آ جائے کسی سے اختلاف اور جھگڑے کی اور سامنے والا گالیاں دے رہا ہو، ہم بھی اللہ نہ کرے گالیوں پہ اتر آئے تو پھر نہیں ہوئی سنت مکمل۔ اس موقع پر بھی زبان کو قابو میں رکھنا، اس موقع پر بھی اپنی خاندانی شرافت کو داغدار یا بدبودار ہونے نہیں دینا، تب جا کے سنت مکمل ہوتی ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نہ عادتاً آپ کی زبان ایسی تھی نہ بتکلف ایسا تھا۔ بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میری زبان ایسی نہیں تھی لیکن تم نے مجبور کیا زبان ایسی استعمال کرنے پر۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں تو پہلے گالیاں دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں گالیاں نہیں دیتا اور میں دینا چاہ رہا تھا، تم نے مجبور کیا۔ وہ کسی نے بھی مجبور کیا ہوگا، سنت تو مکمل نہیں ہوئی، زبان تو داغدار ہو گئی، زبان تو بدبودار ہو گئی اور متفحش میں داخل ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا خوب انداز میں تعریف فرمائی کہ نہ عادتاً تھے نہ کبھی بتکلف ایسی نوبت آئی، چاہے دشمن کتنی بھی تکلیف پہنچا دے، آپ کی زبان صاف تھی تو صاف تھی۔ اس کے بعد تیسری صفت بیان فرمائی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ولا صخابا فی الاسواق، بازار میں آواز کو بلند کرنے والے آپ نہیں تھے۔ بازار میں رہنا، خرید و فروخت کرنا یہ برا نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کسب معاش اور اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرنا یہ تو ہر ایک کرتا ہے، نبیوں نے تجارت کی ہے،
لیکن برا یہ ہے کہ بازار میں انسانیت سے اتر جائے انسان، اور وہ یہ ہے کہ آدمی بلند آواز میں چیخے چلائے، چاہے کسی سے لڑ رہا ہو بلند آواز میں، چاہے خریدار اور گراہک سے بات کر رہا ہو، چاہے کسی کو قسمیں دے کے اپنے چیز کا تعارف کرا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، اگر بازار میں آواز بلند ہے تو یہ معیوب بات ہے شریعت میں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ تاجر انتہائی ناپسندیدہ ہے جو بازار میں بد اخلاقی سے گفتگو کرتا ہے، بلند آواز نکالتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ آواز میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ آخر اس کو ناپسندیدہ کیوں کہا؟ کیونکہ گدھا صرف آواز نکالتا ہے، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، محض آواز ہے، تو وہ ناپسندیدہ کیوں ہو گئی؟ بلندی کی وجہ سے۔ خواہ مخواہ کی اس کی آواز بلند ہے جس سے دوسری مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ نے اسے ناپسند کہا۔ ایک انسان اشرف المخلوقات ہونے کے بعد اگر وہ بلند آواز میں بات کر رہا ہے تو پھر اس میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ تو یہ تین صفتیں بتائیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ کبھی کسی موقع پر آپ نے ایسی نوبت آنے دی فحش گوئی کی، اور نہ آپ بلند آواز میں گفتگو کرنے والے بات کرنے والے تھے، بلکہ آپ کی آواز میں نرمی ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمہم عریکا، کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ لہجے کا نرم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہ آپ سے زیادہ لہجے میں نرمی کسی اور کے اندر میں نے نہیں پائی۔ تو لہجہ نرم، آواز پست، اور زبان میں سچائی، صداقت، تہذیب، انسانیت، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے اخلاق، جس کی آج اور ہم کو اور آپ کو سب کو ضرورت ہے کہ کم سے کم ہم اپنی زبان سے امتی بنیں، ہم اپنی زبان سے نبی کے غلام ہونے کا حق ادا کریں، کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ سورہ قاف پارے 26 میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو لفظ بھی زبان سے بولتا ہے، جو لفظ بھی، مذاق میں بولے، سنجیدہ بولے، ہنس کے بولے، رو کے بولے، غفلت میں بول گیا یا چاہ کر بولا، جیسا بھی بولے، اللہ فرما رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اور اس فرشتے کی اللہ دو صفت بیان کر رہے ہیں، رقیب عتید، وہ فرشتہ مکمل نگرانی میں ہے کہ یہ منہ کھولا اور کیا بولا، فرشتہ اس کو دیکھتا ہے، اور عتید مکمل تیاری میں ہے فرشتہ، نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں لے کر کے جو زبان سے نکلا فوراً نامہ اعمال میں لکھا۔ یہ اس آیت کو ہم پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خبردار کر رہے ہیں کہ زبان سے تمہارے کیا نکل رہا ہے خوب سوچ کے نکالو، خوب غور کرو میں کیا بولنے جا رہا ہوں، کس کے بارے میں بولنے جا رہا ہوں، کیونکہ تم بول کے ابھی خاموش نہیں ہوگے، نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہوگا، اتنا تیار ہے فرشتہ۔ الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرما رہے ہیں اس کے پاس ہم نے ایک ایسا فرشتہ رکھا جو مکمل نگرانی میں ہے اور مکمل تیار ہے۔ اس لیے کوئی بھی لفظ ہم اپنی زبان سے نکالیں بہت سوچ سمجھ کر۔ آج کے زمانے میں سب سے آسان کام یہی رہ گیا، بیٹھے بیٹھے کسی کے بھی بارے میں 10 غیبتیں، 20 غیبتیں۔ ہمارا حال یہ ہے، اللہ معاف کرے، ہماری نظر میں ہم ہی اچھے، باقی کتنا بھی با کمال انسان ہو، کتنا بھی باصلاحیت انسان ہو، اللہ کا کتنا ہی منظور نظر ہو، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس میں 10 کیڑے نکال کے رہیں گے، ہم اس کی 20 غیبتیں کر کے رہیں گے۔ ایک تعریف کرنے میں ہماری آنکھ پہ کانٹے آتے ہیں، کسی کی اچھائی کی ایک تعریف کر دو اتنی مشکل سے نکلتی ہے زبان سے، وہی 10 برائی بیان کرنا 100 کر دیں گے بیٹھے بیٹھے اگر ہمارے پاس موقع رہا تو۔ یہ حال ہے ہمارا، اور زبان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ایک ایک لفظ نامہ اعمال میں لکھ رہا ہوں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں کسی کے بارے میں
جب تک وہ نہیں معاف کرے گا میدان آخرت میں اللہ نہیں معاف کرے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق اللہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب کی اس وقت ذمہ داری ہے زبان کا صحیح استعمال۔ یہ گالی گلوچ، یہ غیبتیں، یہ طعنے کسنا کسی کے بارے میں، یہ وہ چیزیں ہیں خوب اچھی طرح یاد رکھیں، ہماری نیکیوں کو جلا کر خاک کر دینے والے، ہماری عبادتیں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ طویل حدیث ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایسے بھی اللہ کے پاس آئیں گے، حدیث میں ہے کہ جن کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، اس کے بعد حقوق العباد کے جب فیصلے کرنے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اللہ تمام بندوں کو بلائیں گے اور کہیں گے سب اس کی نیکیوں میں سے لیتے چلے جاؤ۔ ایک وقت ایسا آئے گا اس کی نیکیوں کا جو انبار تھا وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی لائن لگی ہوئی ہوگی لوگوں کی کہ میرے بارے میں بھی اس نے غیبتیں کی تھی، چغلیاں کی تھی، مجھے بھی گالی دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اب تو اس کی نیکیاں ختم، تم اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے چلے جاؤ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے پاس لایا تھا نیکیاں اور بچے رہ گئے صرف گناہ اور خطا، نیکیاں سب بڑھ گئیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی زبان کا غلط استعمال، حقوق العباد میں انتہائی غفلت۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس وقت زبان کا انتہائی صحیح استعمال کیا جائے۔ بعض نوجوانوں کے حلقے ایسے بھی ہیں کہ اس حلقے میں گالی سے بات شروع ہوتی ہے اور گالی پر ختم ہوتی ہے۔ ایک ہے آدمی کسی سے لڑائی کر رہا ہے، اختلاف ہوا تو گالی دے رہا ہے، غلط وہاں بھی ہے، لیکن اب ایسا مزاج بن گیا ہے بعض حلقوں کا نوجوانوں کے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، بس ہنسی مذاق چل رہا ہے، اس میں گالیاں دی جا رہی ہیں، بس ہنسی مذاق میں گالیاں دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو۔ تو کیا ہنسی مذاق میں گالی نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا غصے میں گالی دینے کا گناہ ہے، اتنا ہی ہنسی مذاق میں۔ تو ایک عام سا مزاج ہو گیا، بلکہ اللہ معاف کرے، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر ایسے لوگوں کو بھی جو عمر رسیدہ ہیں، بال پک گئے ہیں، سفید ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بات کر رہے ہیں زبان سے گالی دے رہے ہیں، ابھی بھی بات کر رہے ہیں تو جو ہے زبان پر انتہائی فحش الفاظ لے کر آ رہے ہیں۔ بالکل قبر قریب ہے، اب حساب و کتاب کا وقت قریب ہے اور زبان تک صاف نہیں ہو سکی تو نامہ اعمال کیا صاف ہوگا؟ بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انہی انقلابات کے لیے ہوئی تھی، انہی گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اگر ہمیں جشن منانا ہے، سب سے پہلے اپنی صفائی کرنی ہوگی، اپنی زبانیں صاف کرنی ہوں گی، اپنا دل صاف کرنا ہوگا، ورنہ ان حقوق کے ساتھ اللہ معاف کرے قرآن کی آیتیں ہیں، نبی سامنا نہیں کریں گے میدان آخرت میں، اللہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے میدان آخرت میں، چاہے ہم نے جتنا بھی جشن منایا ہوگا۔ اگر ہماری یہ زبان صاف نہیں، ہمارا کردار صاف نہیں، ہمارے دل صاف نہیں ہے، اگر ایک دوسرے کے حسد سے ہم نے اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں کیا تو پھر نبی کی آمد کا ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، کوئی مقصد پورا نہیں کیا۔ تو خوب اچھی طرح ہم یاد رکھیں، اپنی زبانوں کو صاف کریں۔ یہ گالیوں سے زبان شروع ہوتی ہے اور یہ ذرا سی بات پہ غیبتیں ہیں، ذرا سی بات پہ زبان کا غلط استعمال ہے، یہ سب ہمارے دین کو برباد کر رہے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، مسند احمد میں ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، الا ادلک بملاک کل، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کر لو، پورے دین کا خلاصہ یہی ہے، اپنی زبان کو قابو میں کر لو، کیونکہ جس کی زبان قابو میں نہیں ہوتی دین پر عمل اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ دن بھر گالیاں دو، اللہ نہ کرے کوئی دیتا ہے تو قرآن لے کے بیٹھو، ایک رکوع کرنے میں دل نہیں لگے گا۔ یہ زبان جو گندی ہو گئی گالیاں دینے سے، اس میں اللہ کے کلام کی نورانیت آئے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ دن بھر غیبتیں ہوں، زبان سے چغلیاں ہوں، طعنے کسے جا رہے ہوں، اور پھر ہم یہ سوچیں نماز میں ہمیں لذت ملے، وہ لطف حاصل ہو، وہ نورانیت حاصل ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا دین ہمارے لیے انتہائی برباد ہے اگر زبان کا استعمال صحیح نہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پورے دین کا خلاصہ بتا رہا ہوں، زبان کو صحیح طور پہ استعمال کرو، قابو میں رکھو۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
انا لمؤاخذون بما نتکلم به، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بھی بول جاتے ہیں زبان سے، کیا تم سب پر ہماری پکڑ ہوگی؟ انا لمؤاخذون، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم۔ تم یہ پوچھ رہے ہو معاذ، دیکھنا کل آخرت میں کتنے جہنمی ہوں گے، کچھ پیشانی کے بل اور کچھ ٹھڈیوں کے بل اونگے وہ جہنم میں گرائے جا رہے ہوں گے، اور ان کو گرانے والے ان کے زبان کے الفاظ ہوں گے، الا حصائد السنتهم، ان کی زبان کے الفاظ جو ان کو اونگے وہ جہنم میں گرا رہے ہوں گے۔ تم یہ پوچھ رہے ہو معاذ کیا پکڑ ہوگی؟ پکڑ بھی ہوگی، حساب بھی ہوگا، اللہ کا غضب بھی ہوگا، ذلت کے ساتھ انہیں وہ گھسیٹا بھی جائے گا، جہنم میں پھینکا بھی جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اتنا سخت ہے زبان کے غلط استعمال کا عذاب، اور ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے آسان ترین، بلکہ اللہ معاف کرے، لذت محسوس کرتے ہیں ہم دوسروں کے بارے میں غیبت کر کے، دوسروں کو طعنے کس کے، گالیاں دے کر ہمیں اللہ نہ کرے لذت محسوس ہوتی ہے، اور یہ اتنے شدید ترین اور مہلک ترین ہیں یہ چیزیں جو ہمیں اور جہنم میں گرا رہی ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات کا راستہ کیا ہے؟ کس طرح ہم جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آسانی سے چلے جائیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ نجات کا بالکل سیدھا سادہ راستہ ہے۔ آدمی کو الجھا دینے والے، کل حساب کو مشکل کر دینے والی چیز، پل صراط پر گزرنے کو مشکل کر دینے والی چیزوں میں بڑی چیز ہے یہ زبان۔ اگر یہ زبان کا غلط استعمال ہے تو نجات بڑی مشکل ہے، زبان کا صحیح استعمال ہے تو نجات بہت آسان ہے۔ یہ جواب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں صاف طور پر یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اس وقت کبھی وقت تھا مسلمان مشہور تھے زبان کی صداقت میں، زبان کی سچائی میں، لیکن اللہ معاف کرے ہم خود ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بازار کے اندر ہم مسلمانوں نے اپنی شبیہ بگاڑ لی ہے۔ غیر مسلموں کے بیچ میں ایک غیر مسلم زبان دے کر پوری کوشش میں رہتا ہے، پوری کروں میں، لیکن ایک مسلمان بس انشاءاللہ لفظ کے ذریعے تڑخاتا رہتا ہے اور لوگوں کو جو ہے دلاسا دیتے رہتا ہے۔ ایک مہینے کا وعدہ 1 سال گزر جاتا ہے۔ کاروبار کے میدان میں، بازار کے اندر ہم مسلمانوں نے اپنے آپ کو بدنام کر لیا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، ورنہ یہی قوم تھی، یہ قوم 1000 قوموں کے بیچ میں اپنی زبان کی صداقت سے پہچانی جاتی تھی، لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو بدنام کر لیا غیر مسلموں کے بیچ میں۔ بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک نہیں 1000 غیر مسلموں کا شکوہ ہے کہ تمہارے پاس سچائی کی اتنی تعلیم ہے، تمہارے نبی اتنے سچے تھے، نبی بنائے جانے سے پہلے صدوق انہیں کہا جاتا تھا، لیکن تم اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہو بازار میں؟ اتنی جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ اتنی قسم کھانے کی نوبت کیوں آنے دیتے ہو؟ اور اتنا جھوٹ بول کر انشاءاللہ بول کر کیوں لوگوں کو دھوکے دیتے ہو؟ یہ بالکل صاف بات ہے۔ اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہر میدان میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا زبان کے غلط استعمال میں مشہور ہے۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زبان کا ہم صحیح استعمال کریں۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی بڑی آزمائش کر دی اللہ تعالیٰ نے، غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، ان کا اپنا قصور تھا، ان کی طرف سے سستی ہوئی تھی۔ بہرحال غزوہ تبوک سے سارا قافلہ واپس آ گیا۔ کسی غزوے میں نہ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے منافق۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ منافق نہیں تھے، پکے سچے صحابی تھے۔ سارے منافق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جھوٹے بہانے بتائے انہوں نے، ہمیں یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، اسی لیے ہم غزوے میں نہیں جا سکے۔ لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صاف اور سچی بات کہی، میری طرف سے غلطی ہے، سستی میری طرف سے ہوئی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ 50 دن کا امتحان ہے ان کا، سورہ توبہ پڑھے ہم،
50 دن کی آزمائش، اللہ کی طرف سے حکم آیا ان کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، جبکہ سارے منافق آزاد ہیں، لیکن یہ بندہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی پرایا اور بیگانہ ہے۔ ایک دن اگر کسی کا بائیکاٹ ہو جائے، نہ اپنے ملے نہ غیر ملے، نہ کاروبار ہو نہ لین دین ہو، آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ 50 دن گزارے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس 50 دن میں کیسے کیسے منافق ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ کیا ضرورت تھی سچ بولنے کی، یہ بہانہ کر دیتے تم بھی بچ جاتے، ہماری طرح یہ حیلہ کر دیتے تم بھی بچ جاتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی سنی، لیکن سچ کو انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور جس سورے میں اللہ نے وہ آیت نازل کی ان کی توبہ کی، اس پوری سورے کا نام سورہ توبہ رکھ دیا گیا۔ اندازہ لگائیے وہ توبہ کتنی قبول ہوگی کہ پوری سورہ کا نام رکھ دیا سورہ توبہ۔ اتنی قبول ہوئی ان کی توبہ، وجہ کیا تھی کہ انہوں نے سچ کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے رکھا، اور توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، وکونوا مع الصادقین، اور ایسے سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، سچے لوگوں سے دوستی، تاکہ ہماری زبان بھی سچی ہو، ہم بھی محفوظ ہو، ہماری زبان بھی محفوظ ہو۔ جھوٹے لوگوں یا جھوٹے طبقے میں اٹھنا بیٹھنا ہو تو آدمی جھوٹ بولنا ہی سیکھتا ہے، جھوٹ کا ہی عادی بنتا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس 50 دن کی آزمائش نے اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ان آیتوں نے ایک پیغام دیا کہ زبان کا صحیح استعمال کرنے والا وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کچھ آزمائش سے گزر جائے، لیکن اللہ کی ایسی مدد آتی ہے وہ پرسکون رہتا ہے، وہ پر اطمینان رہتا ہے، وہ چین کی نیند سوتا ہے۔ لیکن زبان کا غلط استعمال کرنے والا بے سکون اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی وہ برباد رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زبانوں کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، گالیوں سے، غیبتوں سے، لعن طعن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔